میں آپ کا ہوسٹ ارشاد شیخ۔ آج مجھے انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنی ہے جس کا تعلق ہمارے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ہے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے غریب بچوں کی درسی کتب کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب یہ حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا بڑے بڑے جو پبلشر ہیں ان کی کوئی گہری سازش ہے جس کی وجہ سے وہ بورڈ کی پائریسی بک چھاپ کر لمبی دیہڑی لگانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے میرا آج کا موضوع، جس سے پنجاب کے کروڑوں بچوں کے درس و تدریس کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بحران کیوں کر پیدا ہوا اور اس سے فائدہ اٹھانے والے کیا چاہتے ہیں۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے 8 کروڑ کے قریب درسی کتب شائع کرتا ہے۔ یہ درسی کتب حکومت پنجاب کی جانب سے ان بچوں کو مفت فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی درس و تدریس کا عمل جاری رکھ سکیں۔ ایسا کیوں ہوا کہ اگلے نئے تعلیمی سال کے لیے درسی کتب کا بحران سر اٹھائے کھڑا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا کہ گزشتہ سال پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ایم ڈی اور ان کی ٹیم نے جو پالیسیاں اختیار کی اس کی وجہ سے بورڈ مالی بحران کا شکار ہوا۔ وہ فیصلے جو انہیں نہیں کرنے تھے، جو فیصلے PMIU کے کرنے کے تھے، وہ فیصلے بھی انہوں نے ہی کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ PMIU جو اپنا درسی کتب کا بجٹ 5.5 ارب رکھا کرتا تھا، اس کے اخراجات 20 ارب روپے سے بھی زائد کے ہو گئے، جو اس کے لیے ادا کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پیسے جو فنڈز تھے PMIU کے پاس، وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو دینے کے باوجود وہ ابھی تک 10.5 ارب روپے کا پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کا مقروض ہے، اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پبلشروں کا 4.5 ارب روپے کا مقروض ہے۔ جب تک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پبلشروں کے 4.5 ارب روپے کے واجبات کی ادائیگی نہیں کرے گا تو پبلشر بھی کتابیں چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اس کی اصل بنیاد۔ لیکن اس اصل بنیاد سے فائدہ اٹھانے والے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کیوں اس سنگین مسئلے کی طرف توجہ نہیں دے رہی جس کا تعلق اس صوبے کے کروڑوں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ہے؟ حکومت نے ایسے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے کہ ان کے فنڈز جاری کر دیے جاتے، خصوصی طور پر کوئی فنڈ جاری کیا جاتا تاکہ درسی کتب کی اشاعت کو بر وقت اور یقینی بنایا جا سکتا۔ اب اگر حکومت فنڈ جاری بھی کر دیتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اپریل جب نیا تعلیمی سال شروع ہوگا اس وقت بچوں کو کتابیں میسر آ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درسی کتب کی اشاعت کے عمل کو 7 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن درسی کتب کے اشاعت کے عمل میں 3 ماہ کی تاخیر ہو چکی ہے۔ اب ان 3 ماہ کی تاخیر کو کور کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری جانب جو 8 کروڑ درسی کتب کا بحران پیدا ہونے والا ہے، اس بحران سے فائدہ اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پبلشر جن کے پاس کروڑوں روپیہ سرمایہ کاری کے لیے موجود ہے، انہوں نے اپنے گودام ری سائیکل اور سستے کاغذ سے بھر لیے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ اس طرح کریں گے کہ جب مارکیٹ میں درسی کتب میسر نہیں آئیں گی اور اساتذہ بچوں کو مجبور کریں گے کہ وہ کتابیں لے کر آئیں، چاہے جہاں سے مرضی لائیں، اس وقت وہ بورڈ کی کتابوں کو غیر قانونی طور پر چھاپیں گے، ان کی پائریسی کریں گے، سستے کاغذ پر پائریسی کر کے وہ دگنا منافع کمائیں گے، وہ بورڈ کی قیمتوں پر انہیں فروخت کریں گے۔ چالاکی وہ یہ کرتے ہیں کہ اردو بازار لاہور میں تو وہ یہ کتابیں نہیں بیچتے، لیکن لاہور سے باہر وہ دھڑا دھڑ یہ کتابیں بیچتے ہیں اور ہر سال پیسہ کماتے ہیں۔ جو کتابیں بورڈ سنگل کتب کی شکل میں ایلوکیشن کے ذریعے چھاپتا ہے، بورڈ کو اس کی رائلٹی ملتی ہے، بورڈ اس سے کروڑوں روپے کماتا ہے، جبکہ یہ پبلشر
बोर्ड को चूना लगाते हैं और ख़ुद करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, ना इनकम टैक्स अदा करते हैं, ना बोर्ड की रॉयल्टी अदा करते हैं। मेरे ज़राए ने ये बताया है कि इसी माफिया ने हुकूमत को गुमराह किया और उन्हें रोका कि वो बर वक्त फ़ंड जारी ना कर सकें, ताकि किताबों की इशाअत बर वक्त ना हो सके और जो खला पैदा होगा उस खला से ये फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसकी बुनियाद ही मज़हब की बुनियाद पर रखी गई है। हाई कोर्ट ने भी कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दिया है। अब जो कुरान पाक की तालीम है वो एक लाजमी मजमून के तौर पर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम उठाया जा रहा है कि इस साल कुरानी सिपारे जो पहली से 5वीं जमात के बच्चों को मुफ्त फराहम किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, वो शाया ही ना किए जाएँ। अगर उनकी इशाअत नहीं होगी तो वो पहली से 5वीं जमात के वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके लिए ऐसे पारों को और किताबों को ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है, वो कैसे ये सिपारे ख़रीद पाएंगे? वो सिपारे उनको मिलेंगे नहीं, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस्लामी मुल्क के अंदर कम अज़ कम किताबों के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, सिपारों को शाया करना बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनकी इशाअत की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बुनियादी मसला है। हम मुसलमान हैं और कुरान की तालीम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी राह में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। नाज़रीन, मेरे ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इस मसले का जो हल निकाला है वो हल कुछ इस तरह है जो हुकूमत पंजाब को बताया गया है कि इस साल दरसी कुतब जो है वो 68 ग्राम के कागज़ की बजाय 58 ग्राम के कागज़ पर शाया कर ली जाए, जबकि ये एक ज़िंदा हकीकत है कि 58 ग्राम का कागज़ रिसाइकल कागज़ होता है, गैर मियारी कागज़ होता है, जिस पे 4 कलर की छपाई होना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात है। जो पब्लिशर ये काम साल से कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि 58 ग्राम के पेपर पर अगर दरसी कुतब छापी गई तो इसके 2 बड़े नुकसान होंगे। एक तो ये होगा कि 4 कलर कुतब शाया नहीं हो सकेंगी, दूसरा ये कि 58 ग्राम का पेपर गैर मियारी होता है। बच्चे ने पूरा 1 साल किताबें पढ़नी हैं, ये किताबें 3 से 4 माह के बाद खुद ब खुद फटना शुरू हो जाएंगी, इनका म्यार बेहतर नहीं होगा। तो हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हुकाम बाला की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि इलेक्शन अपनी जगह पे, सियासी मामलात अपनी जगह पे, दीगर मामलात अपनी जगह पे, हमारे करोड़ों बच्चों की तालीम एक इंतहाई अहम मसला है। इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि इसके लिए जितनी जल्दी और जितने बेहतर इक़दामात उठाए जा सकते हैं वो उठाने चाहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए।